السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام محمد والے محمد پر۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سیجیٹیریس یعنی برج قوس کے بارے میں کہ 5 مئی سے 11 مئی تک کا ہفتہ ان کے لیے کیا معاملات بنا رہا ہے۔ سیجیٹیریس، یہ ویک آپ لوگوں کی اسپرچولیٹی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ ویک آپ لوگوں کے کیریئر کے لحاظ سے ترقی کا ہفتہ ہے اور آپ کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ہفتے سٹارز کی پوزیشن کس طرح آپ کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سیجیٹیریس، 5 مئی کو چاند کا لیو میں داخل ہونا آپ کے 9ویں گھر کو ایکٹیو کر دے گا، جو اعلیٰ تعلیم، روحانیت اور طویل سفر سے متعلق ہے۔ یہ وقت روحانی ترقی، مطالعہ اور نئے نظریات کو اپنانے کے لیے بہترین ہے۔ آپ کو دور دراز کے سفر یا تعلیمی مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ چاند کی پوزیشن آپ کی بات چیت کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی۔ جو لوگ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت بہترین ہے۔ 8 مئی کو جب چاند ورگو میں داخل ہوتا ہے، جو آپ کے 10ویں گھر کو متاثر کرتا ہے، تو کیریئر اور سماجی مقام کے حوالے سے آپ لوگوں کو ترقی ملتی نظر آتی ہے۔ یہ وقت پیشہ ورانہ ترقی، نئے منصوبوں کو شروع کرنے اور معاشرتی لحاظ سے آپ کی شہرت میں اضافہ کرے گا۔ تاہم گھریلو ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف اور گھریلو لائف میں توازن برقرار نہ رکھ پائے تو آپ کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتے ہیں۔ آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھی مکمل خیال رکھیں اور کام کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریوں کو بھی مکمل ادا کریں تاکہ آپ کی پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگی میں جو ہم آہنگی ہے وہ برقرار رہے۔ مریخ کا 8ویں گھر میں ہونا جذباتی شدت اور گہرے تعلقات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ وقت ذاتی تعلقات میں گہرائی اور پیچیدگی لا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، محتاط رویہ اختیار کریں، بحث و مباحثے سے گریز کریں۔ کہیں اگر کسی نے کوئی بات کی بھی ہے تو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں۔ اس ہفتے میں آپ کی اسپرچولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوشش کریں کہ رب کے ساتھ جتنا جڑ سکتے ہیں خود کو جوڑیں، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ پیشہ ورانہ حوالے سے اس ہفتے میں آپ کو کافی مواقع مل رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک ہی جگہ پر آپ کو مشکل درپیش ہے کہ گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن قائم رکھنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ اگر آپ اس توازن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی مشکل درپیش ہے یا کچھ معاملات سمجھ نہیں آ رہے تو آپ کو ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس پورے ہفتے میں ہر روز 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا آپ کے تمام معاملات کو آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔